الرحمن الرحیم۔ بیان کا باقی حصہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات۔ پھر خبر میں روح جاتی ہے، 3 سوال ہوں گے۔ من رب کا جواب ربی اللہ، دین الاسلام، وحاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگا، تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر کہا کہ تو سچ کہتا ہے، ہم نے ضابطہ گا جو زیادہ محبوب ہے۔ عرش پر روح کو پیار کا جملہ کہا، اعزاز و اکرام کیا، بھائی آرام کرو، تھک گئے، بعد میں اٹھ کر کھانا کھاؤ، لیٹا دیا۔ دوسرا آدمی جس نے خدا کے احکام توڑے، حرام کام کیا، غیر اللہ سے جوڑ بٹھایا، خدا کے لیے قدم نہ اٹھایا، منہ سے حرام کھایا، مشرک تھا۔ عند الموت فرشتے آئیں گے، کالے کیری آنکھوں والے، کھرداری کاٹ لائیں گے، آنکھیں سرخ، روح کو ڈانٹ کر کہیں گے نکل کمبخت، کھینچیں گے اس روح میں کالا پن اور بدبو ہوگی۔ اور فرشتوں نے لعنت کی کہ خدا اسے غارت کرے، ہمارا دماغ سڑایا، ہم تو پہلے ہی جانتے تھے، پہلے آسمان پر دروازہ نہ کھولا جائے گا۔ یہ گندے خبیث کی روح ہے، 500 سال کی مسافت ہے، وہاں سے روح زور سے زمین پر پھینک دی جائے گی، چیختی ہوئی زمین پر گری، خبر میں گئی، جواب کچھ نہ دیا، کہا ہم تو پہلے ہی جانتے تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اس کے لیے انگار بچھاؤ، زمین دبائے گی، فصلیاں مل جائیں گی، اتنی زور سے چلائے گا کہ لوگ تو متحوش ہو جائیں گے۔ تو یہ موت بعض کے لیے عید کا چاند ہے، بعض کے لیے دھمکی ہے۔ اللہ کے حکموں کو ماننے سے باقی رہنے والی عید آئے گی۔ دوستو بزرگوں، خواہش کی اتباع کرنے کے لیے آدمی مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں۔ عورت، دکان، کھیت کی خواہش ہے، اس پر چلنا ہے، مادہ موجود نہیں، زمیندار کی ترغیب نہیں دی جاتی، کیونکہ مادہ بھرا ہوا ہے۔ بیاہ میں بھی کسی کی ترغیب کی ضرورت نہیں، عورتوں کو روٹی کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے بچے بھی کھانا پکاتے ہیں، مہینہ بھر بھوکے رہے، تراویح، اشراق، چاش، اوابین سب پڑھا ہے، روزانہ 70-80 رکعتیں پڑھی ہیں، بھوک پیاس سب برداشت کیا، یہ سب ہوا، تقریریں ہوئی، 30 دن تک تسبیح ہوئی ہے، پھر بھی گاؤں کا مادہ بھرا ہے۔ عید گاؤں کی کریں گے، حالانکہ اس کے لیے ایک بھی تقریر نہیں ہوئی، پھر بھی ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی بوتل بھری ہوئی ہے، خواہشات سے بھری ہے، دنیا کی زندگی تو اپنے آپ چلے گی، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہے، لہذا یہ زندگی تو یوں چلی گی۔ دوسری زندگی ہے جو کچھ اپنے میں بھرا ہے، اس کو دباؤ، جو نہیں ہے اس کو لاؤ، جنت کا شوق، دوزخ کا خوف، اللہ کی محبت کے جذبات بھرے نہیں ہیں، اسی لیے روزہ نماز باہر نکلنا ہے۔ اب یہ محنت کا کام ہو گیا ہے، خواہشات ختم ہوں اور خدا کے حکموں کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اسی لیے چلے کرو، جماعت میں نکلو، تسبیح، قرآن، کتاب سب کرو اور سنو، گشت خطرے سے بنے ہیں۔ اس باب سے چلا آ رہا ہے کہ ایسی زور کی خواہش کے ہاتھ، منہ، آنکھ، پورے بدن میں خواہش کی قوت سے تحریک پیدا ہوئی۔ پہلے خواہش ہے، پھر منی ہے، اور اماں جان میں بھی پہلے خواہش آئی، پھر خطرہ لیا، تو خواہش کی تحریک ہمارے وجود سے پہلے ہے۔ جب خطرہ چلنے سے پہلے اتنی خواہشات تھی، تو خطرہ جب خواہشات میں چلا ہوگا تو کتنی خواہش سے ہے۔ اب پورا بدن منی سے بنا، آنکھ، کان سب منی سے بنے ہیں، منی جس سے بنی ہے، اس سے ہمیں جوڑ بنے۔ زمین اور آسمان کے مشین سے غذا بنی، کھائی ہوئی ہضم ہوئی، پوری انسان کی مشین چلی تو خون پھر منی بنی، تو منی زمین و آسمان کے پورے نظام سے بنی ہے۔ اس لیے انسان کو ہوا، پانی، زمین، دودھ، گھی کی خواہشات ہیں،
یہ تو بھری ہوئی ہیں آنکھ کان ناک سب میں، خواہشات بھری پڑی ہیں، زمین بیوی پر مرتا ہے، بچوں پر مرنا چاہتا ہے، اب بتاؤ کرنے کی بات کیا ہے؟ موت ایسی صورت میں عید کا چاند بن کر نہ آئے گی، اگر خواہش کو پورا کرنے میں لگے موت عید کا چاند نہ ہوگی، ایسی خواہش کو